السلام علیکم. ہم یہ لیکچر نمبر 38 جس کا عنوان زمانی اور مکانی فاصلے ہے یہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے آج اس کا ذیلی عنوان لیلۃ القدر اور سیاہ نقطہ، صفحہ نمبر 323 یہ پڑھنا شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان میں فاصلہ نہیں ہوتا اور مقام میں حد بندی ہوتی ہے. اس جملے کو ذرا رک جائیے، آرام سے دوبارہ سنیں، بار بار پڑھیں اور اسے ذہن نشین کر لیں. زمانیت میں فاصلے نہیں ہوتے اور مکان میں حد بندی ہوتی ہے. حد بندی ڈیمارکیشنز بھی ہے. جب آپ ایک تصویر بناتے ہیں تو اصل میں ایک لائن ڈرا کر کے کیا کرتے ہیں کہ وہ لائن جو ہے وہ اس کو باقی علاقے سے علیحدہ کر دیتی ہے. کاغذ پہ جو پورا کاغذ سفید ہے اس پہ آپ ایک کبوتر بناتے ہیں تو وہ جو کبوتر کی لائن بنا رہے ہیں وہ اصل میں اس کو باقی سفید رنگ سے الگ کر رہی ہے، یعنی اس کی حدیں مقرر کر رہی ہے. جو اس میں حدیں مقرر ہوتی ہیں تو آپ کو کبوتر کی شبیہ دکھنے لگتی ہے. یہ ہے مکانیت. اب آگے راز کی بات سنیں. کائنات ایک نقطہ ہے اور یہی نقطہ مختلف حرکات میں سفر کرتا ہے. وہ میں نے جو مثال آپ سے عرض کی تھی کہ پینسل یا قلم کو جب آپ کاغذ پہ رکھتے ہیں تو ایک نقطہ، ایک ڈاٹ بنتی ہے. جوں آپ قلم کو گھماتے چلے جاتے ہیں وہ ایک لکیر بنتی چلی جاتی ہے اور ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے کائناتی نظام بھی اصل میں سیاہ نقطے کی کاریگری ہے. یہ ساری کائنات ایک نقطہ ہے اور وہ سیاہ نقطہ جو ہے یہ مختلف حرکات میں سفر کرتا ہے. آپ ایک اور نقطے پہ غور کریں اور وہ ہے بال پوائنٹ. بال پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ بال کا ایک پوائنٹ بنتا ہے، یعنی یہ جو جس کو ہم بال پوائنٹ پین کہتے ہیں، اس پین میں آگے ایک چھوٹی سی گولی لگی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر گھومتی ہے اور سیاہی کو اپنے ساتھ لپیٹ کے تو ایک نقطہ بناتی ہے، اور پھر جب ہم اسے گھماتے ہیں تو اس کے اندر کی گولی گھومتی ہے اور ایک لکیر بنتی ہے. اس سے آپ چاہے تصویریں بنائیں، چاہے حروف بنائیں، چاہے الفاظ بنائیں، چاہے کوئی شکلیں بنائیں. تو بعین ہی یہ سیاہ نقطہ جو ہے، یہ نقطہ جو ہے یہ کائنات میں مختلف حرکات میں سفر کر رہا ہے. اب ان نقطوں کی ٹوٹ پھوٹ اور تکرار سے دوسرے بے شمار نقطے وجود میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک میکانزم پر تخلیق کیا ہے اور یہ میکانزم بہت سے سیاہ نقطوں سے بنا ہے. نقطوں کی گردش دوہری ہوتی ہے. یہ دوہری حرکت ہر سمت میں واقع ہوتی ہے. سیاہ نقطہ یعنی زمانیت جو ہے یہ ہے وہ سیاہ نقطہ. دیکھیں نا، پین کا آگے جو ٹپ ہے اس کے پیچھے ایک پین ہے، پین کو پکڑنے والا ایک ہاتھ ہے، ہاتھ کو چلانے والا پیچھے ایک ذہن بھی ہے. تو یہ نقطہ جو ہے یہ زمانیت ہے، زمان ہے. یہاں واشگاف لکھ دیا کہ سیاہ نقطہ اور بریکٹ میں لکھ دیا زمان. پہنائی اور گہرائی کی سمتوں میں پے در پے متحرک رہتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تکرار کرتا رہتا ہے. نقطے کی تکرار وسعت
یعنی اسپیس ہے. نقطہ جب تکرار کرتا ہے تو وہ وسعت یعنی پھیلتا ہے، اور یہ اس کا پھیلاؤ، وسعت اختیار کرنا، یہ اسپیس ہے. اب زمان کے دو مراتب ہیں، زمان کے دو مراتب ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ مکان ہے اور دوسرا خود زمان ہے. دیکھیں ذرا، زمان کے دو مراتب ہیں. مراتب میں نے دو سطحیں ہیں، دو درجے ہیں. ایک درجہ مکانیت ہے اور ایک درجہ خود زمانیت ہے. مکان میں فاصلے ہوتے ہیں، زمان میں فاصلے نہیں ہوتے. وہی پہلے جملے کی دوبارہ تکرار ہوئی ہے. ایک مرتبے میں مشاہدہ کرنے والا ترتیب وار دیکھتا ہے، ترتیب سے دیکھتا ہے چیزوں کو. دیکھنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے بعد پھر دوسرے، پھر تیسرے، اسی طرح مزید لمحوں کے یکے بعد دیگرے گزرنے کا ادراک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ادراک کرتا ہے، یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ لمحے گزر رہے ہیں. مثلا ہم وقت کو سیکنڈ، منٹ، گھنٹوں میں ناپتے ہیں. اب ایک منٹ سے دوسرے منٹ تک پہنچنا، پھر تیسرے منٹ میں داخل ہونا، یہ ادراک کی تکرار ہے. اسی تکرار سے شہود میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. ادراک کی تکرار سے. اسی لیے جب ہم کوئی نقطہ سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی پوائنٹ سمجھنا چاہتے ہیں، تو وی آر ریکوائرڈ ٹو ریپیٹ اٹ. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذہن میں دہراتے رہیں. یہ جب تک ہم ذہن میں کسی نقطے کو، بات کو دہراتے نہیں ہیں، وہ بات ذہن نشین نہیں ہوتی، وہ ادراک کا حصہ نہیں بنتی، تو سمجھ کہاں سے آ جائے گی. میں یہاں پہ کہ بات ذرا اس موضوع سے تھوڑا سا ریلیٹڈ تو ہے لیکن یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے، عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں آج کل ہمیں یہ موبائل کے استعمال میں واٹس ایپ ہو گیا، تو یوٹیوب ہو گیا، تو ٹویٹر ہو گیا، تو یہ سارے ٹولز اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم ان کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کریں. لیکن ہوا یہ کہ وہ فیس بک سے لے کے تو ٹویٹر تک اور یوٹیوب سے لے کے واٹس ایپ تک سب ہماری توجہ کے انتشار کا سبب بنے ہوئے. ہم ایک نقطہ پڑھتے ہیں، ایک چیز پڑھتے ہیں اور فوراً دوسری چیز کو دیکھنے لگتے ہیں. پہلی چیز کی تکرار ہوتی نہیں ہے، نہ اس کی اچھائی نہ اس کی برائی سمجھ میں نہیں آتی. بس ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، خوبصورت لکھا ہوا ہے. پھر اگلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. شام ہوتی ہے، خالی الذہن ہم جا کے سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، پھر یہ چیزوں کی تکرار نہیں ہو رہی. تکرار تب ہوگی جب ذہن میں ٹھہراؤ ہوگا، جب ذہن رکے گا. اس لیے اس مصروفیت کو ذرا سا کنٹرول کریں اور ایک بات کو پڑھیں تو پھر اس کے اندر اتریں، اس میں گہرائی میں اتریں. آنکھیں بند کر کے لگاتار اس کی تکرار کرنا مراقبہ کہلاتا ہے. بہرحال یہ اضافی بات کر گیا میں. یہ مثلا یہاں پہ تکرار سے شہود میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. تو ان گہرائیوں کو ہم مکانی فاصلے کہتے ہیں. جب یہ گہرائی پیدا ہوتی ہے تو یہاں سے مکانیت بھی جنم لیتی ہے اور اس میں فاصلہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو جب تک فاصلہ نہیں ہوگا کوئی چیز دکھتی نہیں ہے. مثلا دن ایک سپیس ہے، رات ایک سپیس ہے، پھول ایک سپیس ہے، خیال ایک سپیس ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے سب سپیس ہے. غور کریں کیا کیا چیزیں سپیس میں ڈال دی. دن ایک سپیس ہے، رات ایک سپیس ہے، پھول ایک سپیس ہے. اب یہ تو مادی چیزیں تھیں، یا کسی حد تک ہم دن اور رات کو بھی غہلا، وہ مادی تو نہیں ہے لیکن چلیں. لیکن خیال ایک سپیس ہے.
غور کریں، خیال بھی، جو آپ کے خیال آ رہا ہے یہ بھی مکانیت کے زون میں آ رہا ہے، یہ بھی ایک سپیس ہے. اور پھر جو کچھ ہمارے سامنے ہے، یعنی ہماری نگاہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سب سپیس ہے، وہ چھوٹا کرہ ہو یا بڑا، سب سپیس ہے. اب چھوٹے کرے سے کیا مراد ہے؟ چاہے وہ ایک الیکٹران ہی کیوں نہ ہو، یا پوری کرہ ارض، سب ایک سپیس ہے. ایک سیکنڈ کو سنکھوں حصے میں تقسیم کر دیا جائے. سنکھ کتنے ہوتے ہیں؟ سنکھ کہتے ہیں، یہ ہندی گنتی میں سمجھیں کہ ٹریلین کو کہتے ہیں. یہ ہم گنتی گنتے ہیں نا، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، پھر ارب، 10 ارب، کھرب، 10 کھرب، پھر یہ سنکھ، اور پھر مہا سنکھ. یہ اس طرح سے گنتی آگے چلتی رہتی ہے. تو یہ سیکنڈ کو سنکھ حصے میں تقسیم، سنکھوں یعنی ایک سیکنڈ کے ٹریلینز آف پارٹس کر دیے جائیں، تو ہر حصہ بھی ایک سپیس ہے. یعنی سیاہ نقطے میں ازل سے ابد تک کے تمام خد و خال تہ در تہ موجود ہیں، اور سب خد و خال سپیس ہیں. سیاہ نقطہ اپنی تکرار کرتا ہے. اب اس کی ایک دوسری مثال میں عرض کرنے لگا. اگر آپ نے ڈاٹ پرنٹر دیکھا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پرنٹر ہوتا ہے، اس میں ایک پرزا جو ہے وہ ایک ڈاٹ لگاتا ہے. ڈاٹ وہ ایک قطار میں ڈاٹس لگاتا چلا جاتا ہے، جہاں لگانی ہوتی ہیں وہاں لگاتا ہے، جہاں نہیں لگانی ہوتی وہاں نہیں لگاتا. پھر وہ دوسری ڈاٹ، دوسری لائن میں دوسری بار ڈاٹس لگاتا ہے جہاں لگانی. اس کے نتیجے میں حروف بھی بنتے ہیں، اس کے نتیجے میں تصویریں بھی بنتی تھی. تو اسے ڈاٹ پرنٹر کہتے تھے. یعنی کہ اسی طرح یہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ اس ڈاٹ کی طرح ٹک 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 چل رہا ہے، نقطے لگا رہا ہے، تصویریں بن رہی ہیں. پیچھے پورا کمپیوٹرائز سسٹم کام کر رہا ہے. تو اسی بات کو کہا ہے کہ اس سیاہ نقطے میں ازل سے ابد تک کے تمام خد و خال تہ در تہ موجود ہیں، اور سب خد و خال سپیس ہیں. یہ سیاہ نقطہ اپنی تکرار کرتا رہتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگاتا ہے. اب چھلانگ لگانا معنی رکھتا ہے. سیاہ نقطے کی گہرائیاں اس درجہ لا تناہیت اختیار کر لیتی ہیں کہ پہلے انداز نظر کا ادراک ممکن نہیں رہتا. یعنی سیاہ نقطے کی گہرائیاں اس درجے لا تناہیت اختیار کر لیتی ہیں، وہ متناہیت سے بھی باہر نکل جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہمارا انداز نظر ہے وہ اس بات کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ کہاں چلا گیا. یہ انداز نظر اپنا ایک الگ ادراک رکھتا ہے. کون سا انداز نظر؟ یہ جو روحانی اور فکری، جو روحانی انداز نظر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک اپنا الگ ادراک رکھتا ہے. اس انداز نظر میں جب سیکنڈ کی سنکھ در سنکھ تقسیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ذہن کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہم اس رفتار کو کسی اعداد و شمار میں بیان نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ پہلا انداز نظر، یعنی یہ وہمہ کے درجے کا انداز نظر ہے. وہمے کے درجے پہ نظر اس رفتار سے کام کرتی ہے. ایک سیکنڈ کو سنکھ در سنکھ حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شعور سپیس کا تذکرہ کر رہا ہے لیکن انداز الگ ہے. جب ہم سیاہ نقطے کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں
تو ہمیں وہ لامتناہی نظر آتا ہے۔ غور کریں، یعنی جب ہم یہ 1 سیکنڈ کی تقسیم کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا شعور اصل میں اسپیس کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن انداز الگ ہے۔ اور جب ہم سیاہ نقطے کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں، سیاہ نقطے کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ لامتناہی نظر آتا ہے، یعنی کہ پھر ہمیں اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی، وہ اتنا پھیلا ہوا نقطہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس کی لامتناہیت کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ اسی ادراک کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ یہ تمہید باندھی گئی ہے آپ کو لیلۃ القدر کے حواس سے آشنا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اتارا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ورنہ ہمارے ہاں تراجم میں کیا ملتا ہے؟ ہم نے قرآن اتارا۔ بھئی اللہ نے تو کہیں نہیں لفظ قرآن برتا۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے اتارا شب قدر میں، اور تو کیا بوجھا؟ کیا ہے شب قدر؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام پر امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ لیلۃ القدر ایک ایسا ادراک ہے جو ادراک ہمارے شعوری ادراک کے مقابلے میں 60,000 گنا ہے، یعنی لیلۃ القدر کے حواس 1000 دن اور 1000 رات کے حواس سے افضل ہیں، اور 1000 دن اور 1000 راتوں کے حواس کی رفتار سے لیلۃ القدر کے حواس کی رفتار زیادہ ہے۔ یہ 1000 مہینہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی ہے، یہ 30,000 دن اور 30,000 راتیں کر لیجئے، کیونکہ 1000 مہینہ کہا گیا ہے، 1000 دن یا 1000 راتیں نہیں۔ تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہے۔ سیاہ نقطے کا انداز نظر 2 طرح سے ہے، یعنی یہ سیاہ نقطہ بھی 2 انداز رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا تو اس کے جو انداز نظر ہیں اس کے بھی 2 طریقے، 2 طرح کا ہے، 2 ٹائپس کا ہے۔ سیاہ نقطے کا انداز نظر یہ ہے کہ اس کو ہم چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں تقسیم کر کے اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ ایک انداز یہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ سیاہ نقطے کا دوسرا انداز نظر یہ ہے کہ جب ہم گہرائیوں میں تفکر کرتے ہیں تو ہمیں ایسی لا تناہیت ملتی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ہمارے نظام تعلیم میں 2 کام کروائے جاتے ہیں۔ ایک ہے چیز کو ایکسپلین کرنا، کسی شعر کو دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کی شرح کریں، تشریح کریں، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی پیراگراف کی سمری لکھیں، یعنی اس کی پریسی رائٹنگ کہلاتی ہے۔ یعنی شعوری سطح پہ بھی ہمیں یہی کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم یا تو چیز کو پھیلا کر سمجھتے ہیں یا اس کو سمیٹ کر خلاصہ کر کے ایک نقطے میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ 2 انداز نظر ہیں ادراک کے۔
اور دونوں صحیح ہیں. ایک طرف جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے حصے میں تقسیم کر کے سمجھ رہے ہیں تو یہ شعوری انداز ہو گیا. لیکن جب آپ اس کو سم اپ کر کے سمجھ رہے ہیں اور ایک نقطے میں بند کر رہے ہیں تو وہ پوری بات ایک پوائنٹ میں سمجھ آ رہی ہے. اسی چیز کا نام یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی زیادہ آپ گہرائی میں اتر کر کسی چیز کو سمجھیں گے تو گویا ہم سیاہ نقطے کے ادراک کے قریب پہنچتے جائیں گے. اب اس بات کو مزید حضور مرشد کریم نے کیسے واضح کیا؟ کائنات میں بیک وقت 4 ادراک کام کر رہے ہیں. 4 ادراک کام کر رہے ہیں. یہ لفظ 4 کا ہندسہ ذہن میں رکھیے گا. یہ چاروں درجے کے ادراک ہیں. وہی وہمہ، خیال، تصور اور احساس. احساس کے درجے کا ادراک، پھر تصور کے درجے کا احساس، خیال کے درجے پہ ادراک، اور پھر اس سے اوپر وہمہ کے درجے پہ ادراک کا حصول. یہ 4 ادراک بیک وقت کام کر رہے ہیں. اب ادراک کو سمجھنے کے لیے کائنات کی گہرائی اور پہنائی کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک چیز گہرائی ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے، ایک سطح ہے، پہنائی، جس چیز کو اس نے پہنا ہوا ہے. ایک طرف کائنات کو سطحی طور پر دیکھا جاتا ہے اور دوسری سطح میں کائنات کو پہنائی میں دیکھا جاتا ہے. کائنات کو پہنائی میں دیکھنا اور گہرائی میں محسوس کرنا یا دل کی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرنا، یہ سب ادراک کی طرزیں ہیں. گہرائی میں محسوس کرنا یا دل کی آنکھ سے دیکھنا. دل کی آنکھ سے دیکھنا ہی اصل میں گہرائی سے دیکھنا ہے یا سوچنا ہے. یہ دونوں ادراک کی طرزیں ہیں. اب انسان کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں دل کی آنکھ کھلنا. اب یہاں میں آپ سے کیا اپنے تجربات شیئر کروں. مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ان کی باتوں میں اتنی بھی گہرائی نہیں ہے کہ اس میں آدمی اپنا پیر ہی گیلا کر سکے. چاہے جائے کہ اس میں ڈوب کے دیکھا جائے. تو گہرائی ہونی چاہیے فکر میں. تو فکر کے اندر جب گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دل کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے. دل کی آنکھ سے دیکھنا اتنی وسعت رکھتا ہے کہ پوری کائنات آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. جب آپ کا آہستہ آہستہ یہ ذہن بن جاتا ہے کہ آپ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر پوری کائنات نگاہ کے سامنے آتی ہے. یعنی آپ انفرادی درجے سے ابھر کر نوعی سطح پہ آ کے پوری نو کو دیکھنا اور سمجھنا سیکھ جاتے ہیں اور پھر اس سے رائز کر کے پوری کائناتی سطح کو دیکھنا سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے پوری کائنات آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. ظاہر میں دیکھنا پہنائی میں دیکھنا ہے اور باطن میں دیکھنا گہرائی میں دیکھنا ہے. پہنائی یا گہرائی میں دیکھنا یعنی اس اصطلاح کو یہ فکر طلب ہے. یعنی اس پہ غور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور پھر عرش پر متمکن ہو گیا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہیں. یعنی ایک طرف اللہ کا عرش پر متمکن ہونا اور دوسری طرف رگے جاں سے قریب ہونا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی وہ عرش پہ متمکن ہے یا رگے جاں سے قریب ہیں؟ یہ دونوں باتوں میں مفہوم مشترک ہے. کیا کہ پہنائی میں ادراک کرنا لا تناہیت کے بود میں لے جاتا ہے. اب یہ مفہوم کا اشتراک دیکھیں کہ عرش اور رگے جاں سے قریب ہونا.
یہ اصل میں دونوں ایک ہی چیزیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پہنائی میں ادراک کرنا، پہنائی یعنی پہنائی میں ادراک کرنا ہمیں لا تناہیت کے بود میں لے جاتا ہے، یعنی لا تناہیت کے جو بود یعنی اس کی جو ڈائمینشن ہے لا تناہیت کی سائڈ پہ لے جاتا ہے. یہ پہنائی میں ادراک کرنا لا تناہیت کے بود میں لے جاتا ہے. اسی بود کو اللہ تعالیٰ نے عرش فرمایا، یعنی یہ لا تناہیت کی سمت ایک ڈائریکشن، ایک ڈائمینشن کا نام عرش ہوا. اور گہرائی میں ادراک کرنا انسانی شعور کے قرب میں پہنچاتا ہے. گہرائی میں ادراک کرنا شعور کے قرب میں پہنچاتا ہے. ایک بود ہے یعنی دوری ہے اور ایک قرب ہے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں قرب اور بود ایک ہو جاتے ہیں اور انہی کو اشتراک کا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے رگے جاں سے اقرب فرمایا ہے. اقرب میں نے قریب سے بھی قریب. ایک قرب ہوتا ہے قریب ہونا اور اقرب قریب سے بھی قریب. اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ لا تناہیت کا بود اور لا تناہیت کا قرب یہ دونوں مقامات ایک ہی ہیں. اس کو دوبارہ سمجھے. لا تناہیت تو چونکہ اس کی تو انتہا ہی کوئی نہیں، تو اس کا بود کیا ہوا اور اس کا قرب کیا ہوا؟ یہ دونوں اصل میں لا تناہیت کے زاویے ہیں اور دونوں مقامات ایک ہی ہیں، صرف ادراک کے انداز الگ الگ ہیں. ادراک ایک طرف پہنائی میں سفر کر کے عرش تک پہنچتا ہے اور دوسری طرف گہرائی کی مسافتیں طے کر کے رگے جاں کے اقرب میں جذب ہو جاتا ہے. یہ ہے سارا نظام. اب یہ کائنات کے 4 ادراک، اب یہ وہی 4 ادراک دیکھیے اب ان کے نام لینے لگے. پہلا ادراک تصوید، دوسرا ادراک تجرید، اور تجرید نہر تصوید کا دوسرا رخ ہے. اس لیے کہ ہر بلندی کی پستی ہے اور ہر پستی کی ایک بلندی ہے. تو تصوید کا پست رخ ہی تجرید ہے. اب نہر تظہیر، نہر تشہید، یہ دونوں رخ کائنات کی ان حدود کا تذکرہ کرتے ہیں جو ماورائے کائنات سے جا ملتی ہیں. یعنی اصل میں ان 4 درجوں کا ادراک ہی انسان کی اصل منزل ہے. یہ 4 نہریں حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور عرش سے جاری ہوتی ہیں. ان 4 نہروں کا اصطلاحی نام حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور عرش سے جاری ہوتی ہیں. یہ ہیں 4. ان کا سورس یہ ہے. یہ چاروں مقامات کائنات کی پستی اور بلندی، بلندی اور پستی کا اظہار ہے. ان چاروں ادراکوں کو الگ الگ بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ تجرید تصوید کا دوسرا رخ ہے اور تظہیر کا دوسرا رخ تشہید ہے. یعنی تصوید کا پست رخ تجرید ہے اور تظہیر کا بلند رخ تشہید ہے. اب اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں اور پستیوں کا نور ہے. جیسے تاک، اس میں قندیل اور قندیل کے اندر چراغ رکھا ہوا.
یہ مقدس تیل کا چراغ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہے، جس کی روشنی نور اندر نور ہر سمت سے آزاد ہے۔ جب تک سیاہ نقطہ نورانی کیفیت سے معمور ہے، وہ ہر سمت سے آزاد ہے۔ جب سیاہ نقطہ تکرار کے بعد نزول کر کے روشنی کی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو ٹائم اور سپیس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب تلاش کرتے ہیں تو اللہ کی ہر صفت نور در نور پردے میں ہے۔ یہ نور در نور پردے میں اللہ کی صفات ہر وقت ہر آن متحرک ہیں۔ ان صفات کو متحرک کرنے کا ذریعہ ایک نقطہ ہے۔ جیسے جیسے نقطے میں تحریک ہوتی ہے وہ نزول کرتا ہے۔ اس نزول میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک پستی کا رخ دوسرا نزول کا رخ۔ صعود، ایک پستی کا رخ بلندی اور دوسرا نزول کا رخ صعود۔ اور نزول پستی اور بلندی، پستی اور بلندی اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے انوار ہیں۔ یہ چار نہریں، چار ادراک ہیں، اور انہی چار ادراک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس سیاہ نقطے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہی نقطہ ان چاروں ادراکوں کا سر چشمہ ہے۔ یہاں پہ ایک اضافی بات سن رکھیں کہ ایک بار حضور مرشد کریم نے مسجد میں یہ جامعہ عظیمیہ میں لیکچر دیتے ہوئے عرس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ شاید 26 جنوری کی صبح کی بات ہے یا 27 جنوری کی صبح کی بات ہے۔ تو اس پہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ سیاہ نقطے کا مراقبہ کیا کریں، اور اس کا طریقہ بھی ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ کیسے کرتے ہیں، کہ آپ مراقبے کے انداز میں بیٹھ کے اس نشست میں، آرام دہ نشست میں بیٹھ کے خود کو بالکل اور اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، اور وہاں جو ایک سیاہ نقطہ ہے اسے تصور کریں، اور پھر دیکھیں کہ وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے۔ اور شرط یہ رکھی تھی کہ اس کے ساتھ سر نہیں ہلنا چاہیے۔ تو یہ اجازت انہوں نے اس دن عام کر دی تھی۔ تو اگر کوئی بہن بھائی اسے کرنا چاہیں، کوئی دوست اسے کرنا چاہیں، تو میرا خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے اس مراقبے کی عام اجازت ہے۔ یہ سلسلے کے دیگر اسباق، یعنی کہ جو تصور شیخ کا مراقبہ کرنا ہے اور جو دیگر اسباق ہیں، ان کے علاوہ اگر روحانیت کی طرف جانے کا ذوق اور شوق ہو تو آپ اسے پابندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان چاروں ادراکوں کے سرچشمے تک رسائی کا شرف ضرور عطا کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی توجہ سے، اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے میری اس ریڈنگ کو، میرے اس پڑھنے کو شرف سماعت عطا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اسی بہانے مجھے یہ پڑھ کر تو کیا کہتے ہیں آموختہ دوبارہ دہرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔